نہ لیول پلینگ فیلڈ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ عمر امین گنڈاپور صاحب موجود ہیں جو کہ میئر ڈیر اسماعیل خان سٹی ہیں۔ چند مہینوں بعد منظر عام پہ آئے ہیں اور ہلکی پھلکی پی ٹی آئی کی کمپین کا آغاز ہو گیا ہے۔ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم منظر عام پہ نہیں تھے اور ہماری کمپین نہیں شروع تھی، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ڈی آئی خان کے اندر جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ 2018 سے بہتر ہے۔ یہ بتائیے گا کہ بہت سارے معاملات چل رہے تھے، پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہو رہے تھے، آپ لوگوں کے بھی کچھ کاغذات مسترد ہوئے، اب وہ تمام معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، تو کیا ڈی خان کے اندر کمپین آپ لوگ بہت جلد شروع کرنے والے ہیں یا ڈور ٹو ڈور کریں گے؟ کیا لائے عمل ہے پی ٹی آئی کا؟ موٹی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کمپین ہے وہ سال کے 12 مہینے کی ہے۔ تو جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم منظر عام پہ نہیں تھے اور ہماری کمپین نہیں شروع تھی، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں بڑے بڑے استادوں کے سیکھے ہوئے ہم شاگرد ہیں، اپنے والد سے لے کے نیچے تک، اور ہماری نہ کمپین رکی ہے نہ ہماری کمپین رکے گی۔ اور خاص طور پہ وہ ٹائم بہت ٹف تھا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی۔ وہ ایک ایسا ٹائم تھا جو کہ پورے پاکستان پہ بہت عجیب گزرا۔ پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پہ ایک بہت برا وقت تھا۔ مہنگائی، جس مہنگائی پہ یہ کہتے تھے کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، 150 پہ پیٹرول تھا، ڈیزل تھا، عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ وہ اس کو کہاں کا کہاں لے گئے، لنگر خانے ختم ہو گئے، ہیلتھ کارڈ ختم ہو گئے، احساس پروگرام ختم ہو گئے، انڈسٹریز بند ہو گئیں، اور سب سے بڑی بات انہوں نے ماحول ایک ایسا بنا دیا، ایک افسردہ ماحول، ایک ایسا ماحول انہوں نے بنا دیا کہ جس ماحول میں ایک ڈپریشن نظر آتی تھی، ہر بندہ پریشان تھا، ہر بندہ چھپا ہوا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، ایف آئی آریں تھیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بھٹو صاحب کے وقت جب ہوا تھا تو میں سمجھ ٹوٹل پیپلز پارٹی پہ اس وقت 8,000 کے قریب گرفتاریاں اور ایف آئی آرز تھیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ 35,000 پلس ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج بھی گرفتار ہیں، ایف آئی آریں ہیں۔ سر، یہ جو واقعات ہوئے اس کے بعد آن گراؤنڈ ورکرز کی یہ شکایت تھی کہ ہم پہ ایف آئی آریں بھی ہوئی، ہم گرفتار بھی ہوئے، آپ لوگوں سے، آپ تینوں بھائیوں سے شکایتیں تھیں کہ آپ لوگ جو ہے منظر عام پہ نہیں ہیں، ایف آئی آریں جو ورکر ہے وہ خود بھگت رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جتنے بندوں نے یہ بات کی ہے نا، پہلے تو آپ ان سے حلف لے کے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نہیں تھا پتہ کہ کپتان صاحب کہاں پہ ہیں؟ اچھا، مطلب آپ کے قریبیوں کو پتہ تھا کہ آپ کہاں پہ ہیں؟ ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ میں ہر بندے کو مل رہا تھا؟ سر، اور عوام ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ عید، محرم، عید میلاد النبی، 14 اگست، کرسمس تک یہ سارے ایونٹس تقریباً اس طریقے سے میں نے کروائے جس طریقے سے ہمارے خواب تھا اور ہم کرواتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں پہ ایک ایشو یہ بن رہا تھا کہ اگر میں کسی کے پاس جاتا تھا اور وہ جگہ اس کا پتہ وہ لوگ پوائنٹ آؤٹ ہوتے تھے، یا ہم کسی کو ملتے تھے یا کوئی، ہم نے اپنا گیٹ پھر بند کرا دیا۔ جو بھی دوست آتے تھے، لوگ آتے، ہم کہتے تھے یار کوئی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس کرو ریلیکس کرو۔ تو آپ کو نہیں لگتا ڈھانچہ کمزور تھا آپ لوگوں کا ڈی خان میں بنایا ہوا؟ جیسے ہی آپ لوگ سائڈ پہ ہو گئے، دڑم کر کے گرا ہے جو لوکل سطح پہ تھے، کیونکہ سارے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، ڈھانچہ کمزور تب ہوتا جب آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ جمعیت کے لوگ ابھر آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ابھر آئے ہیں اور پی ٹی آئی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ یہ بہت ہمارے لیے ایک پازیٹیو بات ہے کہ اس وقت دونوں جماعتیں جو اس وقت سیریسلی الیکشن میں اور ہر چیز تن من دھن لڑا رہے ہیں، وہ ان کی تمام توجہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے ہمیں دو، کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ووٹ ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ ہے۔ تو یہ اس چیز کا میرے خیال میں ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر یہ اتنی بہادر پارٹیاں ہوتی، اتنے انہوں نے کام کیے ہوتے خصوصی طور پہ ان 2 سالوں میں ہمارے بعد، تو یہ کم از کم اپنے ورکروں کے اپنے تھرو ہی آتے۔ آج یہ پی ٹی آئی کا ورکر اپنی طرف لے جا کے اگر اپنی فتح سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں نا۔ اور میرے خیال میں بینگ سینئر، اور میں بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی خان سے باہر نہ کچھ جانتا ہوں نہ کچھ، ساری کی ساری میری پالیٹکس ہے، جو کچھ بھی ہے یہیں پہ ہے، میں تو کچھ ایم این اے ایم پی ایس کو بھی نہیں پہچانتا اور نہ مجھے کوئی حلقوں کی اتنی سمجھ ہے۔ ڈی آئی خان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ 2018 سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ اگر وہی لوگ جو ابھی آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں مستقبل کے اندر آپ کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے دروازے کیا ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو ابھی آپ سے جدا ہوئے ہیں؟ یار بیسیکلی آپ نے دیکھنا ہے عمران خان کی پالیسی کو۔ اب عمران خان کو جو چھوڑ کے گئے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ تھے جن کی بڑی ہیوی لیول پہ سفارشیں شاید گئیں، اور میں پڑھ بھی رہا تھا کہ جی وہ فلانے کے 2-3 دفعہ فلانا میسج لے کے گیا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں کے بارے میں خان صاحب نے بولا کہ نو، ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے ورکروں کا مورال ڈاؤن ہوا ہے، ڈی مورلائزیشن آئی ہے پارٹی کے اندر۔
تو اس طریقے کے لوگ اگر ہماری ڈی خان میں بھی ہوں گے تو میں ان کے بڑا اسٹرانگ ان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ آپ کو نہیں لگتا بطور ایک جماعت کہ وکلاء بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں اس پارٹی کے اندر؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل طبقہ تھا، جو پولیٹیکل کلاس تھی پی ٹی آئی کی، وہ سائڈ لائن ہو گئی ہے۔ اب جو دوسری کلاس ہے لائرز، وہ پوری پارٹی ٹیک اوور کر رہے ہیں، اور لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ علی امین کب منظر عام پہ آئیں گے؟ آپ تو آ گئے ہیں، باقی جو لیڈرشپ ہے وہ کب آئے گی، تاکہ جو لائرز ہیں یہ ذرا سائڈ پہ ہوں اور پولیٹیکل کلاس سامنے آ جائے۔ تو کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ پارٹی جو ہے وکلاء ٹیک اوور کر رہے ہیں آرام سے؟ یار یہ بڑے ڈفرز ہیں جو یہ سوچتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کی ان کی سوچ اور ابھی تک پلاننگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ دیکھیں، موٹی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا اپنا کام ہے۔ پولیٹیکل بندے کا کام ہے پولیٹیکل، اس نے ہلکا چیز کے خان صاحب کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو وکلاء ہیں، ہماری جو ٹیمیں ہیں، جو ہماری لیگل ٹیمیں ہیں، جو ہماری پوری آئی ایل ایف ہے پاکستان کی، جو سینئر سے لے کے نیچے جونیئر تک، ان کا کام ہے عدالتوں میں لڑنا، ہمیں انصاف دلانا، اپنے لیڈروں کو راستہ بنا کے دینا لیگل طریقے سے، انصاف کے مطابق۔ اور وہ تو یہ چونکہ یہ حالات کبھی بھی نہیں ہوئے پاکستان میں، اور فرسٹ ٹائم اتنے ٹینشن کے حالات اور اس طریقے کے حالات بن گئے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اس کا جو ریٹرن تھا اور اس کا جو ایک ریٹیلیشن تھی اور جو ایکشنز تھے، وہ مطلب ہے کہ کہیں کہیں پہ انسانیت سے بھی گزر کے تھے۔ تو وہاں پہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ماحول بنا۔ تو اس ماحول کی وجہ سے لوگوں کو اگر تھوڑی سی کنفیوژن کہیں پہ اگر ہوئی ہے تو وہ کمیونیکیشن گیپ اس لیے نہیں کریٹ ہوا کہ کوئی اس میں شیر افضل صاحب کے خلاف کوئی تھا، یا خدا نخواستہ گور صاحب کے خلاف، یا وہ اس وجہ سے بنا کہ ظاہر خان صاحب اندر ہیں، تو خان صاحب کی جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ وکلاء کے تھرو ہی ہوتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے جو انسٹرکشنز ان کی آتی ہیں، ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کوئی کسی چیز کے بارے میں بیان دے دوں اور وہ نہ ہو، اور اس پہ عمران خان کی دوبارہ اگر کریکشن آ جائے، تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ ٹکٹس کب فائنل ہوں گے پی ٹی آئی کے؟ چونکہ بہت سارے لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں، تو اس انتظار میں ہے کہ ٹکٹس فائنل ہوں گے تو کمپین شروع ہوگی۔ تو کب تک ٹکٹ فائنل ہوں گے؟ اور ٹکٹ فائنل ہونے کے بعد آن گراؤنڈ کیا علی امین اور فیصل امین بھی نظر آئیں گے آپ کے ہمراہ کمپین کرتے ہوئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ٹکٹوں کی بات ہے نا، یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر جو متعلقہ ٹائم دیا گیا ہے اس وقت تک ہماری پارٹی کا ہر چیز وہ ہو جائے گا۔ اور جو سسٹم خان صاحب نے بنایا ہے وہ ایک بڑا نفیس سسٹم اس دفعہ بنایا ہے۔ ہر سیٹ سے میرے خیال میں 3 نام ریکمینڈ ہو کے جا رہے ہیں، اور پھر خان صاحب نے اپنے بھی سروے کرائے، تو میرے خیال میں وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ وہ پارٹی جس لیول پہ کر رہی ہے اور جس لیول پہ کرے گی، کیونکہ یہ ساری ٹیمیں جو بیٹھ کے ابھی تک کچھ لوگ جو منظر عام پہ نہیں آ رہے، ان کو کوئی اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام مکمل کرنے کے بعد آنا ہے باہر۔ مطلب باہر آئیں گے سارے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں اور اس چکر میں وہ پارٹی کی جو چین کا ایک سسٹم ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے۔ سر میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ گوہر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں بارہا، شیر افضل مروت صاحب بھی بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اس طرح سے جس طرح ملنی چاہیے تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کے پی کے اندر ڈی آئی خان ٹانک، یہ جو آپ کے قریبی حلقے ہیں، یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کا کیا حال ہے؟ کیا معاملات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سمپل، نہ لیول پلینگ فیلڈ تھی، نہ ہے، اور نہ ہوگی۔ اچھا، اور ہوگی بھی نہیں، کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہو جائے۔ ایسے میں وہی آپ کو بتایا نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صرف منہ سے کھاتے ہیں، باقی لوگ کان میں روٹی ڈالتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ کسی صورت وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان آئے، کسی صورت وہ نہیں چاہتے کہ حقیقی آزادی آئے، کسی صورت وہ نہیں چاہتے کہ یہ عوام اپنے مرضی سے ووٹ ڈالے اور اپنے منتخب کرے نمائندے جن کو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہر طرح کے عمل کریں گے اور کر رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے ماحول کیا بن رہا ہے۔